میں آپ لوگوں کے سامنے علم کی اہمیت، گویا کہ یہاں میری مراد علم دین کی اہمیت پر اور ہمارے اسلاف کی کیا قربانیاں تھے اس معاملے میں، اس پر روشنی ڈالنے حاضر ہوا ہوں۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو، ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، علم ایک ایسا نور ہے جسے جو اپنا لیتا ہے اس کی زندگی میں تاریکی نہیں رہے گی۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اسے اپنا لیتا ہے اس کی زندگی میں تاریکی یعنی اندھیرا نہیں رہے گا۔ علم ایک ایسا غذا ہے جو انسان کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے۔ انسانی جسم کے لیے صرف 2 ٹائم یا 3 ٹائم کھانا جو پیٹ بھرنے ضرورت پڑتا ہے، لیکن علم جو ہے انسان کو ہر وقت ضرورت پڑتا ہے۔ اسلاف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم انسان کو روح ہے، انسان کے لیے انسان کے لیے علم ایک روح کے مانند ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہے تو یقیناً وہ بڑی کامیابی، بہترین مراد پا لینے والا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے پاس اگر علم نہیں ہوتا، انسان کے پاس اگر علم نہیں ہوتا، وہ جاہل کہلاتا ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں اندھیرا ہوتا ہے، اور وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیاوی معاملات میں علم رکھتا ہو، دنیاوی معاملات میں علم رکھتا ہو لیکن آخرت کے علم متعلق جاہل ہو، ایسے بندے سے اللہ انتہائی غضبناک ہوتا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث کو نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو بندہ دنیا کا علم تو رکھ لیتا ہے لیکن اسے دین کا علم، آخرت کے متعلق علم نہیں رہتا، ایسے بندے کے بارے میں اللہ غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے مسلم معاشرے میں ماشاءاللہ باوجود کے اعداد و شمار دوسرے اقوام کے مقابلے میں مسلمان علم میں پیچھے ہے، چاہے دنیا ہو یا دین ہو، لیکن پھر مسلمانوں کے اندر دینی علوم اور دنیاوی علوم کا موجودہ حالات میں اگر ہم تجزیہ کیا جائے، اگر اس پر غور و فکر کیا جائے، تو اکثر مسلمانوں کو دنیاوی علوم کے متعلق کچھ نہ کچھ علم ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ دین کے متعلق علم نہیں ہے۔ دین کے متعلق مسلمانوں کے پاس معلومات نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی تباہ ہے اور ان کی آخرت بھی تباہ ہے۔ آخرت تباہ کیسے ہم بولیں گے؟ اس لیے بولیں گے کہ علم نہ ہونے کے بنا پر وہ اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھ رہا ہے، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کر کے بیٹھے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام جہنم ہوگا۔ اور جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، باوجود کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن جس طرح اللہ کو ماننا ہے، جس طرح اللہ پر یقین کرنا ہے، جس طرح اللہ پر توکل کرنا ہے، جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، جس طرح اللہ پر ایمان لانا ہے، اس طرح وہ نہیں لانے کی بنا پر وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ سامعین اکرام، علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ اہمیت کے بارے میں اس کو جان لیجئے کہ قرآن کریم، اللہ اکبر، جس کی ابتدا نزول کے اعتبار سے رب العالمین نے علم کا ذکر کیا، نزول کے اعتبار سے ابتدا اس کا علم سے متعلق ذکر کیا، فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق،
اس نے تمہیں خون کی لوتھڑے سے پیدا کیا. اللہ اکبر. سامعین اکرام، رب العالمین نے اس سورۃ العلق جو قرآن کریم کی سورۃ العلق پارہ کی ایک سورت ہے 30ویں پارہ کی، اس کی ابتدائی آیت میں 5 آیتوں میں علم کے متعلق جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. آپ کی نبوت جو ہے انہی آیتوں سے آپ کی نبوت کا ابتدا ہوا. آپ سوچئے، اس کے علاوہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش میں جب کیا، انسان کو جب بنایا، بابا آدم کو جب بنایا، تو بابا آدم کو دوسرے مخلوق کے سامنے جو کہ اس وقت موجود تھے، جنات اور فرشتے، ان لوگوں کے سامنے بابا آدم کو جو فضیلت ملی کس بنیاد پر ملی؟ علم کی بنیاد پر فضیلت ملی. علم کی بنیاد پر ان کو مقام و مرتبہ ملا. بابا آدم کو رب العالمین نے جو علم سکھایا وہ ایسا محفوظ تھا ان کے دل میں، دماغ میں، کہ رب العالمین نے دوبارہ جب آدم علیہ السلام کو سوال کیا تو آدم علیہ السلام پورے چیزوں کا نام بتلا چکے. آدم علیہ السلام سارے چیزوں کا بتا چکے. یہ تو ابتدا ہو گئی. اور اہمیت کے متعلق اس کو جان لیجئے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا سنن ابن ماجہ کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد اور عورت سب پر فرض ہے علم دین سیکھنا. اب آپ سوچئے، دین کا علم کتنے لوگوں کو ہے، اور دین کے علم میں کیا چیز مراد ہے؟ کیا چیزیں دین کے علم میں مراد ہے؟ دین کے علم میں سب سے پہلے مراد معرفت الہی ہے، اللہ کی پہچان ہے. کیوں اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ کون ہے اللہ؟ کیوں میں اس کی عبادت کروں؟ کون ہے یہ ساری کائنات کا خالق؟ اس نے مجھے کیوں بنایا؟ اس کا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ جاننا انتہائی اہم ہے ہر مسلمان پر. اور اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. جان لیجئے، سمجھ لیجئے، پڑھ لیجئے، معلوم کیجئے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، صرف رٹنے سے الحمدللہ شہروں میں بہت سارے لوگ بار بار سننے کی وجہ سے اذان کے اندر کلمات، یا کہیں ابتدا میں بچپن میں ماں باپ سکھائے، بہت سارے لوگوں کو یہ کلمہ تو یاد ہے، لیکن اکثریت کو اس کا معنی بھی معلوم نہیں ہے. لیکن آپ جا کر دیکھیں گے لوگ نام عبداللہ، عبد الرحمن، لمبے چوڑے نام رہیں گے، کلمہ بھی نہیں آتا، ایسے بھی مسلمان ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ بھی نہیں آتا، ایسے بھی مسلمان ہے، اور اپنے مسلمانیت پر فخر ہوتی ہے ان کو. افسوس ہے ان کو کلمہ نہیں آتا. جو دین کی بنیادی چیز ہے، انسانی زندگی کا ایک مسلمان کے لیے بنیادی چیز ہے کلمہ، جو کہ جنت میں لے جانے کی ضامن ہے، لیکن وہ کلمہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ علم نہیں سیکھا بندہ، نہ ہی سکھائے. اللہ اکبر. سامعین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے متعلق بے شمار فرامین ذکر کیے، اور اللہ رب العالمین میں بھی قرآن کریم کے اندر علم والوں کے متعلق اس کی فضیلت پر بے شمار آیتوں کا ذکر کیا. اور اسلاف اکرام نے بھی، انبیاء علیہ السلام بھی، صحابہ بھی، اور ان کے بعد والے بھی اس علم کو سیکھنے کے بارے میں، اس علم کو سکھانے کے بارے میں، اس علم کو حاصل کرنے کے بارے میں، اس علم کو پھیلانے کے بارے میں انتہائی قربانیاں کی ہے. ان کی قربانیاں تاریخی کتابوں کے اندر سنہرے حروف سے لکھے گئے. اور آج علم بظاہر ہم لوگ چاند کو چلے گئے، بظاہر ہمارے پاس بے شمار ٹیکنالوجی آ چکا ہے،
بظاہر ہمارے پاس ہر کام آسانی کے ساتھ جو پچھلے زمانوں میں مہینوں بھر، سالوں بھر، گھنٹوں بھر ہوتا تھا، آج منٹوں میں، گھنٹوں میں ہو رہا ہے وہ کام۔ آج ایسا ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جاہل ہم اس معاملے میں ہے۔ اسی لیے یہ حدیث صادق آتی ہے، ہر اس شخص پر جس کو دنیا کے ہر چیز معلوم ہے، یا کم از کم اس کے ہاتھ میں موبائل کے بارے میں تو ضرور معلوم ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز کیوں پڑھنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز میں کیا کیا صورتیں ہیں، نماز کس کے لیے پڑھنا ہے، نماز پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہے، نہیں پڑھے تو کیا نقصان ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات غسل کی آ گئی تو ابھی عنقریب میں بامبے کے بڑے مشہور شیخ فرما رہے تھے، ان کے پاس ایک آدمی مسلمان آیا جس کی عمر لگ بھگ 40-45 سال ہے، اس کو 40-45 سال تک غسل کا طریقہ نہیں معلوم، اس کے 2-3-4 بچے ہو گئے، اس کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم۔ کتنا افسوس کی بات ہے، جب انسان غسل صحیح نہیں ڈھک کرتا، اس کا عبادت کیسے ہوتا، اس کی کون سی عبادت قبول ہوتی؟ ایسے مسلمان موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج بے شمار نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کو کون سکھائیں گے علم؟ وہ نوجوان موبائل کے فتنوں میں آ کر کیسے کیسے برے کام کر رہے ہیں، ان برے کاموں کا انجام کیا ہوگا ان نوجوانوں کو کون بتائیں گے؟ نوجوان اپنے پینٹ کو گیلا کر لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو گیلا کر لیتے ہیں، چادر کو راتوں میں گیلا کر لیتے ہیں، ان کو کون سمجھائے گا یہ کام انتہائی برا ہے، یہ کام کا انجام خطرناک جہنم میں لے جائے گا، کون سمجھائے گا؟ کسی نے بتایا ان کو؟ کیونکہ ان کے ہاتھ میں موبائل فون کے ذریعے جو برائی کا جو انجام ہو رہا ہے، برائی جو سیکھ رہا ہے فون کے ذریعے، اللہ اکبر، اس نے اس چیز کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر یہ فحاشی عریانیت کو پھیلانے والے لوگ اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو نہ جسمانی کمزوری سمجھتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، جو خفیہ امراض کے جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان میں اکثریت کیا کہتے ہیں؟ یہ کام کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ کام کرنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ کام کرنے سے کوئی بیماری نہیں آتی۔ جبکہ صحیح جو ماہر طب ہوگا، پرانے قسم کے حکیم لوگ جو ہوں گے، اور ہمارے اسلاف جو بڑے لوگ ہوں گے، بلکہ دین کی شریعت نے بھی یہی بات بتلایا، شریعت میں جس چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیا، اس کے اندر یہ حکمت موجود ہے کہ اس کے ذریعے تمہارا دین کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے تمہارا ایمان کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے تمہارا جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے تمہارا مال کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے تمہاری عزت کی نقصان ہو سکتا ہے۔ شریعت نے اسی لیے حرام چیزوں کو، جن چیزوں کو حرام کیا ہے، اس کے پیچھے حکمتیں یہ ہے، تمہارا ایمان، تمہارا عزت، تمہارا مال، تمہارا جسم نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا، جہاں بیڑی، سگریٹ، گٹکا وغیرہ ہے، وہاں یہ لواطت کا کام ہے، یہ اغلم بازی ہے، یہ سیکریٹ میں، یہ خفیہ انداز میں کرنے والے یہ کام نوجوانوں کا کون سمجھائیں گے؟ یہ برا کاموں کا۔ پرانے حکیم ماہر لوگ اگر کسی جوان کو دیکھیں گے، وہ پہچان کر بولیں گے تمہارے پاس یہ امراض ہے، تمہارے پاس یہ کمزوری ہے۔ اللہ اکبر۔ حیران کن بات ہے، حالیہ دنوں میں ایک بڑی مجلس نے ایک مرتبہ حیدرآباد کے اندر، تمل ناڈو کے ایک بڑے مشہور مدنی عالم جن کی عمر لگ بھگ 70 سال کے اوپر پہنچی ہے، انہوں نے مجلس میں ایک نوجوان سے ملاقات کرتے ہوئے، وہ نوجوان کچھ سوال کر رہے تھے، اس نوجوان کو بازو لے جا کر وہ عالم سمجھانے لگے کہ تم جا کر یہ علاج کرو۔ یہ حیران کن بات ہے۔ اس کے بعد شیخ درس دے رہے ہیں نوجوانوں کے متعلق، نوجوانوں کو کون سمجھائیں گے ان مسائل کے متعلق؟ یعنی آج موجود ہے ایسے علماء، ایسے پرانے لوگ جو طب جاننے والے، حکمت کو جاننے والے، کہ لوگوں کو سمجھائیں گے ان برائیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو علم انتہائی دینی اعتبار سے ضروری ہے۔ اہمیت علم کا یہ ہے کہ بچہ کالج میں یہاں پڑھ لیا، وہاں پڑھ لیا، وہاں چلا گیا، لیکن بچہ آپ مرنے کے بعد آپ کا جنازہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ بچہ آپ کی زندگی میں کم سے کم آپ کے ساتھ، آپ کے لیے، آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے دعائیں کرنے والا، عبادتیں کرنے والا، آپ مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعائیں کرنے والا،
वैसा मुस्तहिक बना नहीं बना, उस तरह का बच्चा काबिल बना नहीं बना, कभी आपने सोचा नहीं। अल्लाहु अकबर। असलाफ इकराम के फजीलतें बहुत है, इल्म की बहुत बेशुमार फजीलतें हैं, फजीलतें जिक्र करना नहीं चाहता। फजीलतें, इल्म जो बंदा सीख लेता है उसके लिए फरिश्ते पर बिछाते हैं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं। कौन सी इल्म? दीन के इल्म की बात कर रहा हूँ। हाँ, दीन का इल्म सीखते हुए आवाम को नफ़ा पहुंचाने की खातिर, उम्मत को फ़ायदा पहुंचाने की खातिर, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने की खातिर आप दुनिया का इल्म सीखेंगे, ये भी आपके हक़ में फ़ायदा बनेगा, लेकिन उस वक्त फ़ायदा बनेगा जब आप अल्लाह को पहचानेंगे, दीन का इल्म आप रखेंगे, तब जाकर वो दुनिया का इल्म फ़ायदा होगा। लेकिन आपके पास दीन का इल्म 0 है, आपके पास दीन का इल्म 10% है, आप 90% दुनिया का इल्म सीख लिए, उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका दुनिया का इल्म सिर्फ यहाँ तक काम आएगा, पेट तक काम आएगा, दुनिया तक काम आएगा, आपके मरने के बाद वो काम नहीं आएगा। आप देखें किसी बच्चे को, जो मदरसा जाने वाला बच्चा, जो दीन का इल्म शाम के वक्त में, सुबह के वक्त में उस्ताद के पास कुरान पढ़ने के लिए जाने वाला बच्चा, उस कुरान के बस्ते को, कुरान के बैग को पीठ के पीछे डाल लिया, कभी किसी को देखा आपने? नहीं देखा। कोई बच्चा अपना कुरान के बस्ते को, उसके बैग को या कुरान जिसमें है वो पीठ के पीछे नहीं डालता। कहाँ रखता? वो सामने रख लेता है, सामने रखकर जाता है। ये पैगाम है कि ये कुरान तुम्हारे आगे आएगा, और तुम जो स्कूल को जाते हुए बैग, साइंस, मैथमेटिक्स और क्या क्या तुम दुनिया के उलूम डालकर भेज रहे बच्चे को, जहां तुम लाखों डोनेशन बन रहे हैं, वो इल्म कहां तक आ रहा? पीछे रह जाएगा, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। वो इल्म तुमको खबर में भी नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चा कुरान सामने रखकर जा रहा, कायदा सामने रखकर जा रहा है, वो इतना तो जानता है, वो इतना तो जानता है कि ये इल्म खबर में काम आएगा। ये इल्म सीखने से, एक हुरूफ सीखने से 10 नेकी मिलेंगे, और हर हुरूफ पर 10 नेकियां, और अल्लाह के पास तो और ज्यादा मौजूद है देने के लिए अजर सवाब, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान करीम जो बंदा पढ़ता है और हर हुरूफ पर उसको 10 नेकियां मिलेंगे। अलिफ लाम मिम, अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं ये एक अलग अलग हुरूफ है। अलिफ एक हुरूफ है, लाम एक हुरूफ है, मीम एक हुरूफ है। गोया कि बंदा अगर कुरान पढ़ लिया, और कुरान का इब्तिदा कायदा से शुरू होता है, और वहाँ बच्चा अगर अलिफ पढ़ रहा है, बा पढ़ रहा है, ता पढ़ रहा है, क्या नेकी बच्चे को, वो पढ़ाने वाले माँ बाप को नेकी है। वो नेकियां नस्लों भर काम आएंगे। लेकिन आप ए फॉर एंट, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, डंकी, मंकी, क्या क्या कुत्ते बिल्ली वगैरह पढ़ाएंगे, वो दुनिया में ही बच्चा आपको ऐसा बना लेगा। अल्लाहु अकबर। सामने इकराम, बच्चों को दीन का इल्म, अब ये मौसम गर्मा है, इस मौसम गर्मा में स्कूल को छुट्टियां है, आप लोग अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में क्या प्लान किए हैं? अब इस छुट्टियां शुरू होते ही बच्चे खेल कूद के मैदानों में उतर कर, इसी असना में, इसी हफ्ता 10-15 दिन के अंदर तेलंगाना में कम से कम 8 से 10 बच्चे मर गए, तैरने में जाकर, नदियों में, नालों में, भगोड़ियों में, कुओं में गिरकर। बच्चे, ये हाल है उनकी तालीम और तरबियत नहीं करने पर। आज़ाद छोड़ दिए तो अंजाम बहुत ही बुरा दुनिया के अंदर और आखिरत में भी नुकसान होगा। बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ आप पढ़ाइए, लेकिन इब्तिदा उसकी अहमियत आप प्रियॉरिटी जो है दीन को दीजिए। अगर आप प्रियॉरिटी अहमियत दीन को नहीं देंगे, नुकसान बहुत होगा, नुकसान बहुत होगा। जैसे कि हमने हदीस बता दिया कि अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, गजब होता है उस बंदे के मुतालिक जो दीन का इल्म नहीं रखता लेकिन दुनिया का इल्म रखता है। दीन का इल्म नहीं रखता लेकिन दुनिया का रखता है, ऐसे बंदे पर अल्लाह नाराज होता। और एक हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर आदमी दुनिया के अंदर बैलेंस कर रहा है, जायदाद को जमा रहा है, माल को अकाउंट में डाल रहा है जमा करके, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आखिरत में भी एक अकाउंट उसके लिए है, उसके मरने के बाद भी वो अकाउंट चलता रहे। कौन सा अकाउंट है उसके बारे में कभी उसने नहीं सोचा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अमलुहु इल्ला सलास। जब इंसान मर जाता है उसका अमल, उसका लिखने का पूरा बंद हो जाता है। हर इंसान के नाम अमल लिखे जाते हैं, हर इंसान का नाम अमल, गुनाह हो, नेकी हो, अच्छा हो, बुरा हो, रात हो, दिन हो, हर वक्त लिखे जाते हैं। वो बंद कब हो जाएंगे? जब उसकी मौत आ जाएगी, बंद हो जाएंगे। लेकिन 3 ऐसे काम है जो हमेशा हमेशा लिखे जाएंगे, हमेशा हमेशा, लाइफ लॉन्ग लिखे जाएंगे। क्या काम है? औ इल्मुन यंतफउ बिही, ऐसा इल्म जो खत्म ना हो, ऐसा इल्म जो फायदा पहुंचाए लोगों को, जो लोगों को फायदा पहुंचाए। आप दुनिया का इल्म सिखाएंगे, वो सिर्फ यहां तक ही फायदा पहुंचाएंगे, इसका सिलसिला खत्म भी हो सकता है। कितने स्कूल से जो शुरू हुए 10 साल के बाद बंद हो गए, कितने कॉलेज ऐसे जो शुरू हुए 15-20 साल के अंदर बंद हो गए। लेकिन मदरसा अगर खोलने के बावजूद बंद भी हो जाए, उसका सवाब खत्म नहीं होता। मदरसा बंद भी हो जाए, जो बच्चे सीख लिए वो बंद नहीं होता। अगर वो उस पर याद रख लिए, या मदरसे में सीखा हुआ एक बिस्मिल्लाह ही क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों ना हो, या बाप अपने बच्चे को बिस्मिल्लाह ही क्यों ना सिखाया हो, वो सिलसिला जारी रहेगा। जब तक वो बच्चा, अगर कोई सिखाए माँ बाप, बेटा पानी पीते हुए हमेशा बिस्मिल्लाह कहना, बेटा पीने के बाद हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये सिखाना, ये जुमले बताना बच्चों को, गोया कि ये नफ़ा वाली इल्म होगा, ये ख़त्म ना होने वाला सवाब होगा, इल्म होगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। वो बच्चा 8-9 साल की उम्र में सीखा, वो फिर 90 साल का उम्र हो गया, माँ बाप भी गुजर गए, वो भी बुढ़ापे में पहुंच गया, वो अपने बच्चों को सिखाया, मैंने सुना मेरे माँ बाप से, मेरे माँ बाप से सीखा, उन लोगों ने मुझे बताया। ये सिलसिला अगर जारी रहा, अल्लाहु अकबर, इसका अजर व सवाब लामहदूद है। इसका अजर व सवाब कोई गिन नहीं सकता, इतना अजर व सवाब उसके लिए मिलेगा आखिरत के अंदर। ख़त्म ना होने वाला इल्म, और इस इल्म को फैलाते रहना चाहिए, औलाद को सिखाना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, माशरे में इस इल्म की फैलाव करना चाहिए। दूसरा, सदक़तुन जारिया, ऐसा काम जो खुद अपने जिंदगी में किया, जो खुद उसके जिंदगी में उसने कर लिया। किसी ने मस्जिद बनवाया, किसी ने मदरसा बनवाया, किसी ने पानी का कुआं खुदवाया, बोर डलवाया, किसी ने लोगों को चलते हुए रास्ता सही करवाया, रोड डलवाया, किसी ने दरख्त लगवाया, किसी ने लोगों को ठहरने के लिए जगह बनवाया खास ऐसा, और किसी ने लोगों को पानी का इंतजाम किया, किसी ने नहरें खुदवाए, अल्लाहु अकबर, और किसी ने मुसहफ कुरान को उसकी नशर इशाअत में, प्रिंटिंग में पैसा खर्च किया। ये सदक़तुन जारिया, ये काम हमेशा हमेशा रहेंगे, ये काम हमेशा हमेशा रहेंगे, इसका सवाब हमेशा जो करने वाला उनको मिलता रहेगा। तीसरा, औ वलदुन सालिहन यदउ लहा, ऐसा औलाद जो नेक हो, जो माँ बाप के लिए दुआ करने वाले हो। हमने यही तो इब्तदा किया, अपने औलाद को ऐसे काबिल बनाना चाहिए कि वो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे, अपने माँ बाप के लिए दुआ करे। ऐसा औलाद, अगर वो औलाद ऐसे बन गए, माँ बाप के हक में दुआ करने वाले बन गए, अल्लाहु अकबर, इसका अजर व सवाब माँ बाप को क़ियामत तक मिलते रहेगा। इसका अजर व सवाब वो औलाद ही नहीं, उनके बाद वाले औलाद, औलाद से मुराद सिर्फ बेटा ही नहीं, बेटी भी है, पोता भी है, उसके बाद वाले आने वाले नस्लों में कुरान ने जिक्र किया, रब्बना इख्वाना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। बाद में आने वाले लोग पहले वाले लोगों के लिए दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमसे जो पहले गुजर चुके, हमसे पहले जो सबक़त कर लिए ईमान में, हमसे पहले चले गए, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। कुरान दुआओं का जिक्र कर रहा है। अंबिया अलैहिस्सलाम अपने औलाद को यही जिक्र किए, और माँ बाप की जिम्मेदारी औलाद को देने वाली तालीम और तरबियत में अहम वसीयत तौहीद का अहम वसीयत होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, अल्लाहु अकबर, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को जमा करते हैं, पूछते हैं, मेरे बेटो
تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سامعین اکرام، وقت کتنا تیزی سے گزرتے جا رہا ہے۔ علم کے متعلق بہت سارے واقعات اور بہت سارے احادیث کو لے کر آیا، لیکن دیکھیے وقت کتنا تیزی سے گزرتے جا رہا۔ انبیاء علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جمع کر کے نصیحت کر رہے ہیں، میرے بیٹوں میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ ہر باپ کی ذمہ داری ہے بار بار توحید کو یاد دلانا، بار بار شرک سے نفرت دلانا۔ قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بنایا کہ باپ کو کیسے توحید کا دعوت دے، باپ کو کیسے توحید سمجھائے اگر بیٹا توحید پرست ہے۔ قرآن کریم بہترین آئیڈیل دیا حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے کہ اگر باپ توحید پرست ہے اور بچوں کیسے تربیت کرے۔ لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ سورۃ لقمان نے بہترین اخلاق کے ساتھ اور بہترین اللہ اور بچوں کے تربیت کے حوالے سے حضرت لقمان علیہ السلام بہترین نصیحت کیے۔ سامعین اکرام، بتانے کا مقصد علم کے لیے ہم نے اپنے بعد والی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ اب دنیا کی زندگی میں کر کے جانا ہے۔ علم کو پھیلانے کے متعلق اسلاف اکرام میں سے وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن مختصر انداز میں بے شمار قربانیاں کیے تو آج ہمارے پاس علم پہنچا۔ علم کے لیے انبیاء علیہ السلام بے شمار قربانیاں کیے تو ہمارے پاس علم پہنچا۔ صحابہ اکرام بے شمار قربانیاں کیے تو ہمارے پاس علم پہنچا۔ ان کے بعد والے آنے والے ائمہ اسلاف نے بے شمار قربانیاں کیے، ہمارے پاس علم پہنچا۔ بغیر محنت کے علم نہیں ملتا۔ ہمارے اسلاف ایسے محنت کیے، قربانی۔ آج بھی مدارس میں پڑھنے والے دال روٹی کھا کر چٹائیوں پر بیٹھ کر 8 سال ماں باپ کو چھوڑ کر 10 سال 12 سال مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ امت کو فائدہ پہنچانے کی خاطر۔ آج یہ علم ختم ہونے جا رہا ہے، یہ علم ختم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ائمہ کی کمی ہے، ائمہ کی کمی ہے، اماموں کی کمی ہے مسجدوں کے اندر۔ مسجدوں کے اندر کوئی ملتا نہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ جمعہ آیا تو ایک صاحب کو 10 20 15 فون آتے ہیں، فلاں گاؤں میں جمعہ خطبہ، فلاں جگہ جمعہ خطبہ، فلاں جگہ جمعہ خطبہ۔ کیوں؟ ختم ہوتے جا رہا، کوئی پڑھا رہا نہیں دین کا علم۔ ہمارے ماحول کو دیکھ لیجئے، بظاہر مدرسے بہت ہے، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں بچے؟ ان کی امامت کہاں ہو رہی؟ ان لوگ دین کی خدمت کہاں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب علم اٹھایا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، علماء کی موت سے علم اٹھایا جائے گا۔ جو بڑے بڑے علماء، جو صحیح علم دینے والے علماء ہیں، وہ ان کا انتقال ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک۔ یہ کرونا کووڈ کے بعد تو پورے دنیاوی اعتبار سے ہزاروں علماء اکرام چلے گئے، ہزاروں علماء اکرام جن کی خدمت سے پوری دنیا فائدہ پہنچا دنیا کو۔ ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے، ان کے تقریروں سے، ان کی مدارس میں بچوں کو پڑھانے کا انداز سے، تدریس سے ہزاروں لاکھوں لوگ فائدہ پہنچا ان کو۔ وہ علماء چلے گئے، دھیرے دھیرے علم ایسا ختم ہوگا، اور ختم ہوتے ہوتے مساجد ویران ہو جائیں گے۔ نماز پڑھانے والا نہیں ہے، مسجدیں بنانے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اماموں کو رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، امام کو پیمنٹ دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، یہ علم ختم ہوگا تو جہالت عام ہو جائے گی، قتل و غارت ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، قیامت سے پہلے علم ختم ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے خطرے آئیں گے۔ بارش کے خطرے کیسے آئیں گے؟ ویسے فتنے آئیں گے۔ آدمی ایک فتنہ ختم ہوتے ہوئے دوسرا فتنے میں قدم رکھے گا، دوسرا ختم کرتے ہوئے تیسرے قدم رکھے گا، ایسے فتنے آ جائیں گے۔ صبح آدمی مومن رہے گا، شام میں کافر رہے گا، شام میں مومن رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ کیا مراد ہے؟ اس کی زبان سے ایسی بات نکالے گا جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا۔ شام کے وقت میں مومن جیسا عمل کرے گا، لیکن صبح ہوتے ہی کافر جیسا۔ صبح کے وقت میں مومن جیسا عمل کرے گا۔ نماز فجر دیکھ لیجئے، کتنے لوگ نماز فجر پڑھ رہے ہیں۔ جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا وہ اللہ کی رحمت میں ہے، اور جو نہیں پڑھا کیا بولیں گے؟ وہ کس کی رحمت میں ہے؟ رحمت میں نہیں، بلکہ شیطان کے شکنجے میں ہے، شیطان کے شکنجے میں ہے۔ تو آج سوچئے،
मेरे भाइयों, इल्म के लिए ये मौक़े ख़ास तौर पर छुट्टियों में बच्चों को दीनी इल्म, सूरतें सिखाना, दुआएं सिखाना, जनाजा की दुआ सिखाना, तालीम और तरबियत सिखाना, उसके लिए इंतज़ाम कर लीजिए। अपने बच्चों के लिए सब मिलकर किसी उस्ताद को मुकर्रर कर लीजिए। ये समर हॉलीडेज़ में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, सुबह या शाम या पूरा दिन या पूरे बच्चों को खाना पीने के इंतज़ाम करते हुए, तालीम और तरबियत के इंतज़ाम करते हुए ऐसा इल्म का माहौल पैदा कीजिए, ऐसे माहौल बनाइए। और असलाफ ने इल्म के बारे में हज़ारों किलोमीटर पैदल पहुंचकर इल्म हासिल किए, इल्म फैला दिए। इमाम बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह, इमाम बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह अंदलुस के एक बहुत बड़े आलिम थे। अंदलुस के एक बहुत बड़े आलिम थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के ज़माने में इमाम बकी बिन मखलद को पता चला अहमद बिन हम्बल जो कि बगदाद में है, उनके पास 300 अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 300 अहादीस उनके पास एक मजमुआ है, वो सीखने के लिए। जबकि बकी बिन मखलद एक इमाम है, इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह लिखते हैं वो खुद अपने इलाके के बहुत बड़े आलिम पाए के, लेकिन और इल्म हासिल करना कि इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत टॉप आलिम है, उनके पास रसूलुल्लाह के 300 अहादीस है बोलकर इनको पता चला, तो अंदलुस से पैदल सफ़र करके पहुँचे। आप गूगल में टाइप करके देखिए, अंदलुस से बगदाद को हज़ारों किलोमीटर का फासला है। अंदलुस से बगदाद को पैदल करके पहुँचे। और उस वक्त अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह बड़े मुहद्दिस है, दर्स देने वाले, लेकिन हासिदिन, हसद करने वाले लोग हर ज़माने में हर आलिम के साथ, हर दाइयों के साथ, दीन की खिदमत करने वालों के साथ बग़्ज़ रखने वाले हर ज़माने में होते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के साथ उस ज़माने में जिस वक्त बकी बिन मखलद आए, उस वक्त बगदाद के अंदर उनके साथ भी मामला ऐसा ही हुआ। उस इलाके का गवर्नर, उस इलाके का ज़िम्मेदार और पूरे उस इलाके के लोग इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के ऊपर पाबंदी लगा दी। अरे उसके क्या दर्स सुनने जाते तुम लोग, उसका कोई दर्स नहीं, कुछ नहीं। इस तरह की बातें करके उनको तकरीरों का इजाज़त नहीं दिए, उनको दर्स देने का इजाज़त नहीं दिए, उनके ऊपर पाबंदी लगा दीजिए, उनके ऊपर पाबंदी लगा दिए। और यहाँ तक कि अगर कोई इमाम अहमद बिन हम्बल के पास गए तो हम उनको सज़ा भी देंगे, यहाँ तक भी बात आ गई। अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह बस नमाज पढ़ रहे, चले जा रहे, घर में रह रहे। बकी बिन मखलद पहुँचे, उनको मालूम नहीं अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कैसे रहते। लोगों को पूछ रहे हैं अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के घर बताओ, लोगों ने कहा कि नहीं मालूम। आखिर एक आदमी ने चुपके से कहा कि फ़लाँ गली में चले जाओ, आप किसी को पूछो, मालूम होता। वो आदमी अपना सामान एक के पास रखा और अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के घर ढूंढते। बड़ा लंबा किस्सा है, मुख्तसर अंदाज में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो आदमी अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का घर ढूंढते ढूंढते पहुँचा, दरवाज़ा दस्तक दी। दरवाज़ा दस्तक देने के बाद अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह दरवाज़ा खोले और कहा कि मैं फ़लाना इलाके से आया हूँ, आपसे कुछ सीखने के लिए आया हूँ, आप मुझे कुछ सिखाइए। अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने कहा, भाई आप उतना तड़प से आए हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं आपको अगर कुछ सिखाया हूँ तो अतराफ़ के लोग देखेंगे, खबर पहुँचा देंगे, बड़ा नुकसान, आपका नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा। मेहरबानी फरमाकर मेरे ऊपर पाबंदी है, कोई दर्स नहीं दे सकता, कोई बयान नहीं कर सकता, कुछ नहीं बोल सकता, उसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा, आप मेहरबानी होकर वापस चले जाए। दूसरे दिन फिर आते हैं, फिर गिड़गिड़ाते हैं, फिर रिक्वेस्ट करते हैं, आजिज़ी करते हैं। इस तरह 2-3 दिन के बाद बकी बिन मखलद कहते हैं, मैं आपके पास एक हिकमत बताता हूँ। मैं जिस अंदाज में अब हूँ, इस हुलिया को बदल देता हूँ, इस गेटअप को बदल देता हूँ। मैं फ़कीराना बेस में भीख मांगने वाले जिस अंदाज में लिबास पहनते, वैसा लिबास पहनकर मैं आपके पास आता हूँ। कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं वैसा लिबास पहन कर आऊँगा, दरवाज़ा दस्तक दूँगा, कुछ मैं आपसे मदद तलब करूँगा, लोग सुनते रहेंगे और लोगों को मालूम होगा कोई फ़कीर है, भीख मांगने के लिए आया, वैसा लोग समझेंगे। मैं आऊँगा, आप मुझे 1 या 2 हदीस रोज़ाना सुनाइए, पूरे 1 दिन मत सुनाइए। अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं, इनके शौक़ को देखकर ठीक है, रोज़ाना फ़कीराना लिबास में, फटे कपड़ों में, जिस तरह पुराने ज़माने के लोग फ़कीर जो भीख मांगने वाले लोग होते, किसी के पास जाते उस वक्त तक भीख नहीं मांगते जब तक कि वो कुछ क़सीदा, कुछ नज़म नात नहीं सुनाते, उस वक्त तक नहीं लेते भीख। वो उसी अंदाज में कुछ सुनाते थे। फिर अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कहते, आओ घर में बिठाते, 1 हदीस 2 हदीस सिखाते, वापस कर देते। इस तरह 300 हदीस पूरा सीखने के बाद वो अपने इलाके में चले गए।
بہت سالوں گزر جانے کے بعد احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حالات میں بہتر آ گیا، کچھ نوجوان نسل کو سمجھ میں آ گیا، اس علاقے میں ان کے ساتھ بہت غداری کیا گیا، لوگوں کو سمجھ میں آ کر سب لوگ مل کر ان کے اوپر پابندی ہٹا دیتے ہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ پھر اپنا درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا بقی بن مخلد پھر آ گئے، اور بقی بن مخلد جس وقت آئے اس وقت بڑے مجمع میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ درس دے رہے تھے۔ دروازے کے پاس بقی بن مخلد کو پہچان لیے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں آئیے سامنے آئیے، ان کے لیے جگہ دیجئے کہہ کر لوگوں سے مجمع میں کہتے ہیں۔ لوگ تعجب سے ان کو دیکھتے ہیں، یہ کون آدمی اجنبی بہت دور سے آیا، ان کو سامنے لا کر بٹھا رہے، کیا بات ہے؟ لوگوں کے سامنے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں حقیقی طالب علم یہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ حقیقی علم کا متلاشی، علم حاصل کرنے والا یہ ہے، علم سیکھنے کی خاطر اپنا گیٹ اپ کو بھی بدل دیا، فقیرانہ انداز میں اپنا لباس کو پہن کر آ کر علم سیکھ کر بہترین انداز میں یہاں سے چلا گیا علم سیکھ کر۔ یہ ہوتے ہیں حقیقت میں علم حاصل کرنے والے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اوپر ویسے تو حالات نہیں ہے، اپنے مساجد ہمارے لیے علم کا گہوارہ ہے، اپنے مساجد کے اندر، اپنے گھروں کے اندر بچوں کے علم کا انتظام کیجیے۔ علم جو ہے ہم مرنے کے بعد کام آنے والا چیز ہے، علم خبر میں کام آنے والا چیز ہے، علم آخرت میں کام آنے والا چیز ہے، علم آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دینے والی چیز علم ہے۔ اس علم سے، یہ دین علم سے غفلت نہ برتیے، اس سے لاپرواہ نہ کیجیے، اس کو پس پشت نہ ڈالیے، اس کے ساتھ غداری، اس کے ساتھ سوتیلاپن کا سلوک نہ کیجیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم دعائیں، خاص طور پر کلمہ توحید کا معنی مفہوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نماز کے احکام، غسل کے احکام، اور اسی طرح جنازہ کے احکام دعاؤں کے ساتھ میں بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ یہ علم ہمارے لیے کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ علم سے غفلت اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں کے اندر ہے اس غفلت کو دور کر دے، اس لاپرواہ کو دور کر دے۔ ہم تمام لوگوں کو صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، صحیح علم پھیلانے والا توفیق عطا فرما دے، ہمارے بچوں کا دین کے علم سے آراستہ کرنے والا بنا دے۔